منیب، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے میں اور بطولہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی ڈائنامکس شروع ہو گئی ہیں اور ایک فرسٹریشن آ رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے وہ اس طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام نہیں کر رہی. تو وہ ابھی ہم نے شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی دیکھا، وہ بھی منظر عام پہ آ گئی ہیں. شہریار افریدی صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں. تو ایک وہ کہہ رہے ہیں جی ہم فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور وہ اپنی لیڈرشپ کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. اور دوسرا، آج جب یہ عدت کا کیس کا فیصلہ ہے تو پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب پہ اور فیصل جاوید صاحب پہ ہی اپنا غصہ نکالنا شروع ہو گئے. یہ کتنا سیریس ہے یہ جو جماعت کے اندر نئی لیڈرشپ ورسز دی اولڈ جو ہے جو ایک اختلاف ہے یہ ابھر کر سامنے آ گیا؟ بہت شکریہ فاضل صاحب. دیکھیے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اگر عمران خان صاحب کے ایلیمنٹ کو یا ان کی پریزنس کو سائڈ پر کر دیا جائے جو کہ ان ٹرمز آف فزیکلٹی از ناٹ ود دیم، تو نیچرلی وہ ڈسپلن تو ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے ووٹر کو بھی وہ فرسٹریشن رائٹلی سو وہ آ رہی ہے، وہ اس لیے بیکاز پارٹی کسی صورت بھی اس طرح سے اقتدار کے قریب آتی نظر نہیں آ رہی. اور یہ بات ہم بہت پہلے پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ ایسا ہوگا. اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان میں ظاہری بات ہے وکلا لیڈرشپ ہے، شاید وہ افیکٹولی نہیں لڑ پا رہے. لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی لڑائی سب سے زیادہ ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ہے تو کیسز بھی اپنی جگہ موجود رہیں گے، مسائل بھی اپنی جگہ رہیں گے، اور وہ شاید کسی طرح سے ان کو جو سیاسی ڈیویڈنڈ ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملے گا. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اوور آل یہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے. عمران خان صاحب اس سے بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے اور پھر ظاہری بات ہے وہ فرسٹریشن ایگزیوڈ ہوتی ہے، وہ نکلتی ہے اور پارٹی کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی جاتی ہے. لیکن جو یہ چیز ہے یہ سم ہاؤ ہم پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ تحریک انصاف کا وہ سٹرکچر جو کہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، کیونکہ لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں عمران خان کے زیادہ قریب ہوں. آپ نے کچھ عرصہ پہلے تک وہ شیر افضل مروت صاحب والا ایپیسوڈ بھی دیکھا اور بہت سے ایپیسوڈ دیکھے. سو یہ چیز تو ایویڈنٹ ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ختم کر لوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اندر خانے تحریک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر میں یہ کہوں ہاتھ نہیں ملا چکے تو کم از کم ان سے سلام دعا ضرور کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بڑا دھیان میں رکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بس ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں قومی دھارے میں رہے، سب کچھ رہے، یہ سب کچھ رہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر شاید عمران خان صاحب کو بھی اعتبار نہیں ہے. پارٹی کا ووٹر فرسٹریٹڈ ہے اور پھر اسی وجہ سے پھر آپ کو یہ ڈسلوژن ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے. اور یہ جو اس میں جو ایلیمنٹ ہے یہ کہ ایک ڈسلوژنمنٹ ہو رہی ہے، اس میں obviously جو لیڈر ہے اس کا بڑا کرٹیکل رول ہے. جی منی، ویری کوئکلی باقاعدہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں ضرورت ہوئی تو افغانستان کے اندر جا کر ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے. ہاؤ امپورٹنٹ از دس؟ فاضل صاحب انفارچونیٹلی میں سن نہیں پایا، لیکن جو آپ نے مجھے بتایا ہے امپورٹنٹ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈائمنشن میں نے آبزرو کی، اور وہ انٹرسٹنگلی کیونکہ رؤف کلاسا صاحب پروگرام میں ہے، وہ شاید رؤف کلاسا صاحب نے یہ ہائی لائٹ کی تھی، وہ یہ کہ جس طرح سے پاکستان کی حکومت نے دوبارہ فالو اپ شروع کیا ہے سی پیک کا، اسے سی پیک 2 بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ شاید دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس کہ شاید امریکہ کے اندر اگر بائی پارٹیزن اوور آل ایک اوور ویلمنگ سپورٹ ملی ہے اس قرارداد کو تو شاید ایک وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ افغانستان کی بات خواجہ آصف صاحب نے کی ہے. منیب سوری بالکل وقت ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے. صاحب یہ جو عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں اور اس جیل میں جو بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں وہ ظاہر بات ہے سب کے سامنے ہے، اور اس میں ایک لمیٹیشن یہ ہے کہ ایکسیس بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، پھر انفارمیشن ان کے پاس اس طریقے سے نہیں شاید آ پاتی، یا وہ جو احکامات دینا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے جیل میں. اچھا بائی دا وے مجھے ایک بات یاد ہے، میں سوال پورا کر لوں. بطول آپ کو نہیں پتا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیل میں تھے، بڑی پرانی بات ہے، تو رؤف کلاسرا صاحب ان کو جا کے ملا کرتے تھے ایز این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. رؤف صاحب مجھے کریکٹ کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اور یہ ان کی رپورٹنگ کی جو ایک پروفیشنلزم ہے اس کا یہ حصہ ہے کہ اس زمانے میں یہ جا کے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جیل میں ملا کرتے تھے، پھر انہوں نے لکھا بھی تھا اس کے اوپر بڑی بلکہ کتاب بھی لکھی تھی. سو ہی نوز ویری ویل کہ جب جیل میں لیڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیکاز آف ہز اون ایکسپیرینس. سو وہ ایکسپیرینس رؤف صاحب اگر آپ لے کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ان کی جماعت میں اتنا سیریس پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے.
یہ کس ان کا مائنڈ کیا دیکھ رہا ہوگا, نہیں دیکھ رہا ہوگا, مس کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے یاد دلایا سر, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ان دا شو. مجھے یاد آیا, وہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ گیلانی صاحب سے جب میں وہاں ملا ان سے, اور میرا خیال ہے کہ میری 15-20 دن بعد کوئی ملاقات ہوتی تھی وہاں سے, جسٹ ٹو ہیو ایک آئیڈیا, تو انہوں نے 2-4 دفعہ شکایت کی تھی کہ مجھے پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا, مجھے پارٹی کے لوگ ملنے نہیں آتے, بات نہیں کرتے ہیں. وہ ہے نا اس کا یہ گارشیا کا جیسے ناول, نو باڈی اگر رائٹس ٹو کرنل, تو ایسے ہے نو باڈی اگر میٹس یہ یوسف رضا گیلانی. تو میں نے نیوز میں سٹوری کی, آپ بھی ہمارے ایڈیٹر ہیں سر وہاں پہ. تو میں اگلی دفعہ کیا تو مجھے گیلانی صاحب نے بتایا کہ بے نظیر بھٹو صاحب نے اس رپورٹ کا دبئی میں تھی, بڑا سیریس انہوں نے اس پہ اس کا نوٹس لیا تھا, اور اپنی پارٹی سے ناراض ہوئی تھیں کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور آپ میں سے کو ملنے نہیں جاتا, کیونکہ ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو نہیں کرتے. اور اس وقت یہ پارلیمنٹ آ چکی تھی اور بہت سارے جو یہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اسی طریقے سے جیسے ابھی منیب بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی جناب مشرف کی یہ پارٹی کے ساتھ وہ بھی ہینڈز ان گلوز تھے. سو لہٰذا انہیں فیل ہوتا تھا کہ پارٹی کے لوگ تو مزے کر رہے ہیں, ایم این اے بن گئے, کمیٹیز کے یہ ممبر بھی بن گئے, لیکن گیلانی صاحب کو ملنے کوئی نہیں آتا. اور اس کے بعد ایک ریگولر لوگ ان سے ملنا شروع ہو گئے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہدایت پہ. سو یہ جو بات آپ نے کی ہے نا کہ ملنے والی یا لوگوں کو جانے والی, جو جیل میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ زیادہ ایک اپنے کو ایسولیشن کا یا آ کے شکار سمجھتا ہے, سنسٹیو بھی ہو جاتا ہے. سو یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو سوال تھا بڑا اہم, اور ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یا ان کی پارٹی کے لوگ یا ورکر, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر سارا کچھ نہیں کر رہے, مطلب ہے جو انہیں کرنا چاہیے خان صاحب کے لیے وہ نہیں کر پا رہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیا کریں, مطلب اب ہم سارے پالیٹکس کو ہم اس کو فالو کرتے ہیں, کیا کوئی دنگا کریں, فساد کریں, لڑائی کریں, جھگڑے کریں, سر کھولیں, ڈانگ سوٹے چلائیں, 9 مئی ایک اور کریں. بھئی مطلب آپ کانسٹیٹیوشنلی طور پر, اب پولیٹیکلی طور پر میں سمجھتے جو کر سکتی ہے پی ٹی اے کے لوگ, بلکہ اپنے مینڈیٹ سے شاید آگے جا کر رہے ہیں. 3-4 مہینے پارلیمنٹ چل بھی نہیں پا رہے, روزانہ شور ہوتا ہے, روزانہ وہاں پہ ہنگامے ہوتے ہیں, گالی گلوچ ہوتی ہے, آپ بہر آتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے, ٹی وی شوز پہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹویٹر پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میکسیمم یہی کر سکتے ہیں. اب ان سے اور کیا توقع کی جانی چاہیے؟ ایک تھوڑی سی فیئر اگر ایک تھوڑا سا انالیسس کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی زیادہ نہیں کر پا رہے, کیا کریں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. ان سے پوچھنا لوگ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر لڑ رہے ہیں, بہر لڑ رہے ہیں. وہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو قیادت ہے اس کو جلسے جلوس کرانے چاہیے, وہ نہیں کرا رہے. یہ سر جلسے جلوسوں سے نہ کوئی لیڈرشپ رہا ہوتی ہے تو نہ واپس آتی ہے. نواز شریف صاحب کی میں آپ کو اگر مثال دوں کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی گروپنگ کی, آپ کو یاد ہوگا جب جدہ میں تھے تو یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب کے بڑے اسٹرانگ گروپس تھے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تھی, ہم پارلیمنٹ کور کرتے رہے. اچھا بے نظیر بھٹو صاحبہ دبئی میں تھیں تو آپ کو یاد ہوگا مخدوم امین فہیم صاحب کا ایک گروپ تھا, ایک مخالف گروپ تھا. سو پارٹی کے اندر یہ گروپنگ یہ ہے, یہ ہمیشہ سے رہی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی میں رہی ہے, لیڈرشپ جیل میں ہو, ایگزائل میں ہو یا باہر ہو. اچھا اس میں ایک جلسے کریں, جلوس کریں, انہوں نے لانگ مارچ کر کے دیکھ کر سکے. تھوڑا سا ٹاپک چینج کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل یہ چیز آ گئی. آپ دونوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اور بطول چاہیں گے کہ ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس پہ ذرا اپنا تجزیہ دیں.